عمران خان ان کے اوپر مسلسل الزامات لگاتے تھے اور انہیں رگڑا دینے کی بات کرتے تھے. ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان مقدمات کا ختم ہو جانا، تو یہ تو اس بات پہ ایک مہر لگ جاتی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے اوپر مقدمات ختم کرانے ہیں تو آپ حکومت میں آ جائیں. ہمیں یہ اس کو بھگتنا پڑنا ہے، انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھگتنا پڑے گا ہمیں کہ اگر نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو پھر الیکشن بھی بہت جلدی ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی کا رجحان شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب 9 اپریل کے بعد مقبولیت کے جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا اب تھک چکا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت خبریں ہیں آج آپ کے پاس. خبریں تو بہت ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ ان اہم خبروں سے جو ہے نا وہ عوام کے اندر جو وہ ایک اندیشے ہوتے تھے نا وہ پکے ہوتے جا رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کے اوپر مقدمات ختم ہو گئے ہیں، ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے اور ان کے اوپر منشیات کا مقدمہ تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ خیر کافی زیادہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سیاست کی. لیکن اب ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان مقدمات کا ختم ہو جانا، تو یہ تو اس بات پہ ایک مہر لگ جاتی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے اوپر مقدمات ختم کرانے ہیں تو آپ حکومت میں آ جائیں، یا جس کی حکومت ہوگی اس کے اوپر کوئی مقدمات چل نہیں سکتے اور باقی جو ہے وہ سب پکڑے جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ نون لیگ بیچاری اس سارے قصے میں آ جائے گی؟ بظاہر تو امپریشن وہی ہے جو آپ نے دیا ہے، اور ایک عام آدمی کا تو امپریشن یہی ہونا چاہیے. مطلب سر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بالکل جو ہے معصوم بھی ہوں تو امپریشن یہی ملتا ہے کہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے اوپر سے مقدمات ختم کروا لیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بظاہر تو یہی امپریشن ہے، لیکن کچھ چیزیں پس منظر میں چل رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں، جو اینٹی نارکوٹکس کے منسٹر تھے اس وقت، اور جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی، اور ان کے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو ڈی جی تھے، جو ایک سرونگ میجر جنرل تھے، وہ بھی بیٹھے، اور انہوں نے ہر قسم کی مطلب قسمیں اٹھا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ درست کہہ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے 16 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے. اب ظاہر ہے اس کی سزا کم از کم پاکستان کے قانون کے مطابق موت کی سزا بنتی تھی، یعنی اب رانا صاحب کو لٹکانے پہ چلے ہوئے تھے، پھر وہ گرفتار ہو گئے، پھر وہ جیل کے اندر رہے. تو جیل کے اندر جو انہوں نے جیل کے اندر رہے، اور اس دوران ٹرائل میں انہوں نے جو پیش کرنا تھا، ویڈیو پیش کرنی تھی، برآمدگی پیش کرنی تھی، وہ انہوں نے پیش نہیں کی حکومت کی طرف سے، اور حکومت عمران خان صاحب کی تھی، جس بنیاد کے اوپر رانا صاحب کی بیل عمران خان صاحب کی حکومت کی ہوئی. اور یہ منشیات کا یہ وہ کیس ہوتا ہے جس میں بیل نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی مقدار کے اندر جب یہ چیز آپ سے برآمد ہو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوتی. تو رانا صاحب کی بیل ہو گئی. اب جب رانا صاحب آئے اقتدار کے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ جی ایچ کیو کو لکھا کہ وہ جو میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے میرے خلاف یہ الزام لگایا تھا، ان کو جو ہے ان تک جو ہے وہ ایف آئی اے کو رسائی دی جائے، کیونکہ وہ میری تو نہیں تھی ہیروئن، تو وہ جس کی تھی یا جہاں سے آئی تھی ان ملزموں کو تو پکڑا جائے نا. تو اس کے اوپر 2-3 وزیر داخلہ ہے نا بائی دا وے، 2-3 دفعہ انہوں نے لیٹر لکھے، انہیں اس وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ اتنا کہا گیا کہ وہ زبانی کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ اینٹی نارکوٹکس کا مسئلہ ہے. اب اینٹی نارکوٹکس کے جو وزیر تھے اس وقت کے شہریار آفریدی صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور ہیروئن رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں رکھنی ہے، انہوں نے یہ کہا. اب رانا وہ جو تھی نا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو شہریار آفریدی صاحب شیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا، میرا تو کام ہی نہیں تھا، یہ تو ڈی جی صاحب نے کیا تھا، اور چونکہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے ان کے تحت کام کرتی ہے تو مجھے تو کچھ پتا نہیں. جو کہا وہ میں نے پریس کانفرنس کے اندر بول دیا. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ پیچھے ہٹ گیا. لیکن یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جتنا مرضی اس سے جان چھڑا دے، یہ بات کی پیچھا کرتی رہے گی کہ وہ 16 کلو گرام اگر ہیروئن تھی
تو وہ کہاں سے آئی تھی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے تو اس کی برآمدگی ہے، اس کی نقطہ ثابت نہیں ہو سکا، تو پھر کس کی تھی اور کہاں سے لائی گئی اور پھر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ کیونکہ ابھی بھی اینٹی نارکوٹکس والوں نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک ڈبل جیپرڈی ہو گئی نا، کہ وہ کہیں سے لائی گئی، ایک مقدمے میں استعمال کی گئی اور اس کے بعد وہ غائب کر دی گئی. یہ تو بہت ہی خوفناک چیز ہو گئی. آپ انٹرنیشنل سینیریو میں ذرا دیکھیں نا، کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یار ان کا محکمہ جو ہے وہ اتنی کلو گرام ہیروئن کسی بھی وقت کہیں پہ بھی کسی کے گلے ڈال سکتا ہے اور پھر اس کو غائب بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی بار یہ پکڑی گئی ہے، لیکن جو ہے یہ ایسا ہوتا تو ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ایک ہائی پروفائل کیس ہے تو یہ بات نوٹس میں آ گئی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ بات اور ہمارے گاٹے فٹ ہونی ہے. یہ ایز اے نیشن ہمارے گاٹے فٹ ہونی ہے. ہمیں یہ اس کو بھگتنا پڑنا ہے، انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھگتنا پڑے گا ہمیں، کہ جناب یہاں پہ جو منشیات کی سمگلنگ اور استعمال روکنے کے لیے جو اسپیشل فورس بنی ہوئی ہے، یہ تو وہ والے کینیا کی پولیس ہو گئی نا جس نے ارشد شریف شہید کو شہید کیا ہے. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، یہ تو وہ والی ہو گئی نا فورس. تو میرا مطلب ہے کہ کینیا کی پولیس کے بارے میں ان کی رینکنگ ویسے ہم سے ڈاؤن ہے، لیکن کینیا کی پولیس کے بارے میں دنیا جو کہتی ہے وہ ہماری اینٹی نارکوٹکس فورس کے بارے میں نہ کہنا شروع کر دے، جسے ایک سرونگ جنرل صاحب جو ہیں، میجر جنرل صاحب، وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. مطلب وہ صاحب چلے گئے ہوں گے تو ان کی جگہ بھی کوئی سرونگ میجر جنرل صاحب بھی تشریف لائے ہوں گے. بالکل. تو میرا مطلب ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو آفیشلی ڈیزگنیٹڈ آفس ہے وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی ہے، وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وہ کیونکہ وہ مقدمے کے مدعی بھی ہیں تو وہی بہتر اس کو الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچا سکتے ہیں. اور میری گزشتہ دنوں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اس عمل کا اظہار کیا تھا ایکسکلوسیولی بات کرتے ہوئے کہ یہ تو میں کسی منطقی انجام تک پہنچا کے آؤں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہو جائیے، آپ سنیں گے اس حوالے سے. تو دیکھیے ہم انتظار کر رہے ہیں، تو آپ اسے منطقی انجام تک پہنچائیے. سر لیکن آپ نے درمیان میں ارشد شریف صاحب کے کیس کی بھی بات کی ہے. آرمی چیف کی جو ہے ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی والدہ نے درخواست میں جو نام جو ہے وہ دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا کیس جو ہے، جس طرح سے جو ہمارے چیف آف آرمی ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے ان کی والدہ کو کہ جی یہ ضرور کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، تو کیا یہ کیس کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی والدہ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے پاکستان فوج کے فولڈز کے اندر. ان کے میاں جو تھے وہ بھی فورسز میں تھے، میرا خیال ہے نیوی میں تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کے ایک صاحبزادے تھے جو روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر اس دنیا میں سے چلے گئے، وہ پاک فوج میں تھے. اور ارشد شریف صاحب کا بھی ایک ٹریجک جو ہوا ہے حادثہ جس کے اندر ان کی جان چلی گئی، تو اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں بچا. تو چونکہ ہمارے فوج کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک فیملی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ بھی ہے، ان کا لحاظ بھی ہے، ان کی بات کا احترام بھی موجود ہے. اسی لیے آرمی چیف جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے. وہ ہاسپٹلائز ہیں، وہ جو امی ہیں ان کی ہاسپٹلائز ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. اور مجھے ایک اور بھی مطلب یہ میری assumption ہے، I may be wrong، میرا خیال ہے کہ اداروں کے پاس جو ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں مزید حقائق موجود ہیں، اور اب انویسٹیگیشن اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی وہ حقائق دے دیے جائیں یا ان کو مل جائیں کہیں سے نا. وہ صبح دفتر پہنچے ہیں تو ٹیبل کے اوپر حقائق رکھے ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہے ندیم انجم صاحب نے اور DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ندیم انجم صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ باہر سے وہ ایک میڈیا کے مالک نا، وہ سلمان اقبال واپس آ کے شامل تفتیش کرنا چاہیے تو تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے. اور پھر اس کے بعد اگر ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہو تو وہ تو آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 دن، مہینہ 2 مہینے اندر رکھ لیں گے نا، جیل میں رکھ لیں گے
بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سلمان اقبال صاحب نہ صرف کہ نہیں آئے بلکہ انہوں نے آنے سے انکار کیا پاکستان اور آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کیا. لیٹس ہوپ کہ جی آئی ٹی جب ان کو طلب کرے تو پیش ہو کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں, اپنا نام کلیئر کروائیں. بلکہ ان کے میڈیا آؤٹ لیٹ کا رویہ اس حوالے سے بڑا ہاسٹائل ہو گیا ہے ٹورڈز انسٹیٹیوشن. اس الزام لگنے کے بعد وہ جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کی جو کیمپینز تھیں ان کو چلانے کے اندر بڑا فرنٹل رول پلے کیا ہے. اب میں وہ لفظ دہراتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن گنجا شیطان جو ہے اس کی کیمپین انہوں نے چلائی, اور ظاہر ہے کہ وہ لیٹر کے اندر تو کسی اور کا نام لکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں چلائی, لیکن ایسی بات نہیں تھی. یہ کسی اور اس سے بھی اعلیٰ افسر کے بارے میں چلائی گئی. تو یہ اس کیمپین کو چلانے میں فرنٹ فوٹ پہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گنجا شیطان کی جو ٹرم ہے اس سے مجھے ذاتی طور پہ بھی گرج ہے, اس لیے یہ تو بالکل بھی نہیں چلنی چاہیے. تو وہ جو ہیں ان کے پاس مجھے خدشہ ہے کہ کافی اور شافی ثبوت موجود ہیں, کیونکہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ بغیر کسی سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا. صحیح کہا آپ نے, لیکن پھر بھی خدشہ وہی اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ سلمان اقبال جو ہے وہ پتہ نہیں پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے یا کیا ہوگا. لیکن آج جو نواز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا اس کے بعد لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید آنے والے ہیں. تو آپ کے پاس سر کیا اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے؟ اور اگر میں آپ کے ہی پریویس جتنے آپ جو ویلاگس کے اندر تجزیہ کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو پھر الیکشن بھی بہت جلدی ہو جائے گا. تو کیا ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟ یہ آپ نے بڑی کمال کی, وہ آپ میری باتیں یاد رکھتی ہیں, یہ آپ نے بڑی کمال کی اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد اسلام آباد میں لندن میں موجود پاکستان کے جو صحافی ہیں, مختلف اداروں کے نمائندہ صحافی جو ہیں جو مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف کی بیٹ کرتے ہیں, ان کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ ان کے درمیان ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اور بیسیکلی تو وہ اس خبر کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں نا جس میں اپنا جو ہے شہباز شریف صاحب کو ایگزانریشن ملی ہے ڈیلی میل سے, ہیں ڈیلی میل نے ان سے معافی مانگی ہے, تو وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں وہ اور بھی باتیں کر رہے ہیں جس میں وہ بی آر ٹی پشاور سے لے کے اور عمران خان کے بلین ٹری سونامی تک, جن کے بارے میں انیشل آ گئی ہیں رپورٹس کہ ان کے اندر مطلب 50 ارب روپے کی تو ایک پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے, تو وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. تو بہت سارے احباب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف, اور پھر وہ ویڈیو جو ہے نا وہ باقاعدہ ایڈٹ کر کے درمیان میں سے سوالات ایڈٹ کر کے اور صرف نواز شریف صاحب کے خیالات حیالیہ جو ہیں, اس کے بعد پھر تمام پی ایم ایل این کے جو ہمدرد ہیں, حامیان ہیں, ان کے ورکر ہیں یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, ہر ایک نے اپنی اپنی اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیا یا شیئر کرنا شروع کر دیا. مجھے تو ٹویٹر کا اور فیس بک کا ہی زیادہ پتا ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو ایک ماحول سا بن گیا جس کو کہتے ہیں رونق لگ گئی. اب اس سے پہلے لیکن آج جب رانا ثناء اللہ پیش ہوئے ہیں یعنی کہ ہفتے کے روز انسداد منشیات کی عدالت کے اندر, تو انہوں نے باہر نکل کے ایک میڈیا ٹاک کی عدالت کے باہر, اور وہ میڈیا ٹاک میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا صبح صبح ٹی وی لگا کے میچ دیکھنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز نے اس کو لائیو کٹ کیا ہے, ایون کہ بول اور اے آر وائی نے بھی لائیو کٹ کیا. ٹھیک ہے, تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ نارملی بول اور اے آر وائی اور 92 وغیرہ رانا صاحب کی تمام باتیں نہیں سنایا کرتے, تو یہ آج کیا ہو گیا کہ یہ انہوں نے ان کو لائیو کٹ کیا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ بات تھی جو کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دہرائی, اور وہ انہوں نے بات کہی کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی توڑیں گے کے پی کی اور پنجاب کی تو ہم الیکشن کروا دیں گے, اور الیکشن ہماری کمپین جو ہے وہ نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب لیڈ جیسے یہ اسمبلیاں توڑے گا نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے اور وہ الیکشن کمپین کے دوران پاکستان میں ہوں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جیل میں ہوں گے یا لیڈ کریں گے, انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہوں گے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک قسم کی دھمکی دی ہے. میں اسے واپس آ رہے, یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی تو پھر ہم نواز شریف کو لا کے الیکشن کمپین چلائیں گے. حکومت کے پاس اس وقت جو لیٹسٹ اپسوس کا سروے جو ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ مارجنل ہے, اپسوس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فرینچ ادارہ ہے اور وہ ایک سروے کر کے جاری کرتا ہے ہر مہینے, اس کا کل سروے آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اگرچہ مارجنل ہے لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی کا رجحان شروع ہو گیا ہے. یہ افسوس کا سروے ہے. حکومت کے پاس جو اپنی رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب 9 اپریل کے بعد مقبولیت کے جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا اب تھک چکا ہے اور تھوڑا سا نیچے کو آنا شروع ہو گیا ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ یوں ہی یہ گھوڑا ایک دن زمین پہ اتر آئے گا ہمارے برابر میں تو پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے. تو بیسیکلی یہ بلف کھیل رہے ہیں ہمارے رانا صاحب. وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب توڑے اسمبلیاں اور آئے گا ہمارا نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے, اور اس کا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ٹیکنیکلی ابھی نواز شریف صاحب کو وہاں پہ سٹے کرنا چاہیے جو ان کے اور مریم کے ہیلتھ ایشوز ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر یہ ہو گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. سر یہ جو آپ نے ہمارے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے ہیلتھ ایشوز کی بات کی اس کے اوپر تو میں بالکل نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ بحث ہماری پھر بہت لمبی چلی جائے گی. لیکن آپ کے جواب میں 2-3 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ آپ مزید جو ہے وہ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں. وہ یہ کہ ایک تو آپ نے میڈیا کا بدلتا ہوا رویہ بتایا کہ جی بول اور ARY اور 92 بھی جو ہے وہ رانا صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھا رہا تھا اور یہ سارا کا سارا نشر ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ میڈیا کا بدلتا ہوا رویہ ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب جس گھوڑے پہ سوار ہیں وہ تھک گئے ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ عدالت کا بھی بدلتا ہوا رویہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی جو کہ ٹیران وائٹ جو ہیں ان کے بارے میں پہلے جب کوئی بھی بندہ عدالت جاتا رہا ہے تو وہ ایک ذاتی معاملہ کہہ کے اس کے اوپر جو ہے اس کو رفع دفع کر دیا جاتا تھا. لیکن اب کی بار عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ عدالت سے جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہوتا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا اور بلکہ وہ اس کیس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں؟ آپ عام بندے کی بات تو چھوڑیں, سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب جو تھے وہ ذاتی طور پہ یہ کیس لے کے عدالت میں گئے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں رہے نا. تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد, ہاں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جب وہ چیف جسٹس نہیں رہے تو عمران خان ان کے اوپر مسلسل الزامات لگاتے تھے اور انہیں رگڑا دینے کی بات کرتے تھے. تو پھر وہ ذاتی طور پہ جو تھے وہ یہ کیس لے کے عدالت میں گئے تھے 2018 سے پہلے, لیکن عدالت نے یعنی کہ انہی کی چھوڑی ہوئی عدلیہ نے ان کی درخواست کو بھی انٹرٹین نہیں کیا تھا. عام بندے کی تو بات ہی چھوڑے بھائی, ٹھیک ہے. صحیح. تو اس لیے بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اچھا اس میں جو ہوا ہے وہ حماقت ہوئی ہے PTI کے جو وکلا ہے ان سے, اور وہ PTI کے وکلا کسی اور کیس میں بحث کر رہے تھے اور ان کا بھی اسی نوعیت کا وہ کیس تھا تو اسی قانون کے تحت. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست جو ہے یہ آپ سماعت کے لیے منظور فرما لیجئے. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ سماعت سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ جو وکیل تھے دوسری طرف سے انہوں نے کہا کہ جناب بالکل اس کو منظور کر لیجئے سماعت کے لیے, میں مخالفت نہیں کروں گا, لیکن ساتھ میں میری ایک درخواست پڑی ہوئی ہے وہ بھی اسی قانون کے تحت وہ بھی سماعت کے لیے قبول کر لیجئے. تو PTI کے وکلا جان نہ پائے کہ وہ درخواست جو تھی وہ بنیادی طور پہ ٹیرین جیڈ وائٹ کے بارے میں تھی. تو وہاں پہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب نے کنسیڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ان کی درخواست بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کر سن لی جائے. تو یہ ان سے ہو گئی حماقت. انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ درخواست جو تھی یہ تو ٹیرین جیڈ وائٹ کے پاس, مطلب PTI کی جڑوں میں جو ہے وہ ان کے اپنے وکیل بیٹھ گئے ہیں. جی 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 وہ انہوں نے کہا جی آپ نے خود لکھ کے دیا تھا, عدالت نے ان کو کہا تو انہوں نے وہ جو تھا وہ کر دیا. تو یہ ہے میرا مطلب ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو وہ محبتوں کے زمزمے بہ رہے تھے جن چشموں میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے, تو وہ زمزمے اگر سوکھے نہیں ہیں
تو ان کے بہاؤ میں کمی ضرور واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں. اور بہت سارے, لیکن ابھی تک دیکھیے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں ہوا, بلکہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک ان کا کیس لگا ہوا تھا جس میں ان کو پیش ہونا پڑ سکتا تھا, تو وہ آخری وقت میں وہ کیس لگا کے ڈی لسٹ کر دیا گیا کہ جناب یہ نہیں سنا جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ان زمزموں کے اندر یا ان جھرنوں کے اندر وہ کمی تو نہیں آئی, نہیں سوری رکاوٹ تو نہیں آئی, لیکن کمی ضرور ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ محسوس ہو رہی ہے. پہلے وہ جو عدلیہ کے لاڈلا پن کا, ایبسولوٹ لاڈلا پن کا جو تاثر تھا, وہ ابھی جو ہے وہ بظاہر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ناظرین, تو آپ نے جو ہے یہ اتنی پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس تھی ان پہ بات سنی, رضوان رضوی صاحب کی, ان کا تجزیہ سنا, اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کون سی پارٹی جو ہے اس کا سارے سائن پازیٹیو ہیں اور کون سی پارٹی اس وقت خطرے میں ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی ان سے جو ہے ان کا تجزیہ لیتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا پولیٹیکل صورتحال بنتی ہے. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. آپ کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.